سر چیمپئن ٹرافی سے میرا خیال ہے ڈسکشن کرتے ہیں اسٹارٹ. میرا خیال ہے اسی کا بخار چڑھا اسی کا بخار چڑھا ہے. آج دو کی وکٹری تو ہماری بڑی ہے, اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. کیا آپ کو سر لگتا ہے, جس طرح میں نے انٹرو میں کہا, پاکستان کی جیت ہے واقعی؟ اور کیا اگر جیت ہے تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ریٹرن کئی دفعہ کروایا, وہ بگ 3 کا ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا جب بھارت نے کہا کہ 4 بائی لیٹرل سیریز آپ کی کنٹری میں کھیلیں گے, 2 آپ کھیلیں گے, ڈینائل کر گیا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے, ہمیں ہی فائن ہو گیا. پھر اسی طرح اس چیمپئن ٹرافی کے پہلے بھی بھارت کا ڈیلیگیشن آتا ہے, کہتے ہیں جی پلیز آپ 2023 کا ورلڈ کپ کھیلیں, ہم آپ کے کنٹری میں آ کے چیمپئن ٹرافی کھیلیں گے. تو اس طرح کی پریسیڈنٹ وربل کہہ لیں, ریٹن کہہ لیں, ڈینائل تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے, مکر جانا تو کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے. آپ کا کیا سٹانس؟ بات یہ کہ آپ نے سوال کیا اور جواب میں نے دینا تھا, لیکن جواب بھی آپ ہی نے دے دیا, ٹھیک ہے نا, کہ بھارت جو ہے نا اس کا یہ وتیرہ ہے, وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوتے, وہ اتنا مطلب جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا یعنی مکر جاتے ہیں اپنے جتنا بھی انہوں نے دعوے کیے ہوئے ہوتے ہیں نا, بات کی ہوئی ہوتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت پر یقین کرنا جو ہے نا وہ خود بے وقوف بننے والی بات ہے, ٹھیک ہے. باقی اب سوال یہ ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا. میرا خیال ہے کہ نہ وہ ہارے نہ ہم ہارے, دونوں ہی جیت گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ تو ہونا ہی تھا. ہم نے اس سے بھی پہلے پروگراموں کے اندر اور آپ نے بھی اس کے اوپر خاصی ڈیٹیل کے اندر لوگوں کو سمجھایا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. بات یہ کہ ہونا یہی تھا. اب آپ اس کو چاہے نام کچھ بھی دے دیں, ٹھیک ہے نا, ہوا بیٹا ہی ہے, چاہے وہ غلام رسول ہو چاہے وہ عبداللہ ہو, نام بدل دیا ہے یا نہیں, چاہے اس کا نام بھگوان داس رکھ دیں یا کچھ بھی رکھ دیں, ہوا تو ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو یہ ہے کہ وہ جو چاہتے تھے انہوں نے منوا لیا. لیکن اس موقع پر یہ ضرور تھوڑا سا ہمیں اپنے ووٹ کو جو ہے وہ دینی پڑے, ایج دینا پڑے گا, کچھ تھوڑا سا انہیں بھی شاباش دینی پڑے گی, کچھ ہمیں اپنے چیئرمین صاحب کو بھی داد دینی پڑے گی کہ کم سے کم وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے تو رہے نا, کوئی سٹانس تو بنایا. کوئی مطلب انہوں نے یہ تو کہا نا کہ نہیں یار ایسے نہیں ہوتا بھائی, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. اگر آپ نہیں کھیلتے تو پھر ہم بھی نہیں کھیلیں گے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ بھائی ابھی تو یہ جو بھی کچھ ہو گیا فیصلہ ہو گیا, آنے والے دنوں کے اندر معاملات اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہوگا, ہمارے سیاسی معاملات بھارت کے ساتھ کیسے ہوں گے, ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ کتنے اچھے ہوں گے برے ہوں گے. تو اگر تو یہ ساری چیزیں یہ آنے والے وقت کی بات ہیں. جو فی الحال تھا موجودہ جو سینیریو تھا اس کے اندر تو بھارت نے جو ہے وہ اپنی پوری ہٹ درمی اور اپنی پوری ثبوت دیا, اور انہوں نے مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ کیا جو اب وہ ہمیں ایشیا کپ کے اندر جو تھے وہ کر چکے تھے. ورنہ انہوں نے سبوتاج کیا, اس کو لے گئے اور پھر بیڑا غرق ہو گیا اس سارے ایشیا کپ کا, اس کا کوئی حصول نہیں رہا. کوشش ان کی یہی تھی اب بھی کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے جو ہے وہ یہی سب کچھ جو ہے وہ کیا جائے جو ایشیا کپ میں کیا گیا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقوی صاحب کو یقینی طور پہ خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ گئے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نہیں کھیلنا چاہتے تو پھر کھیلیں گے ہم بھی نہیں. سر جس طرح ہم ان کی تائید کر رہے ہیں, ان کے موقف کی, ان کے سٹانس کی بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے, جس میں کچھ ایکس کرکٹر بھی ہیں, شہزاد کے اگر آپ نے I'm sure سنا ہوگا, کچھ اور کرکٹرز بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ جیت کس طرح ہو گئی, انہوں نے ہائیبرڈ بولا وہی ہو گیا. پھر دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پرویکٹیو ہونا چاہیے تھا, اور آپ کی نومبر کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں ہر سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہائیبرڈ تو کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بھارت یا تو آئے گا تو یا اس ایونٹ سے باہر ہوگا. یہ انہوں نے 5-6 دفعہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ یہ بات کی. تو آپ کے خیال میں یہ کیا ان کا ٹیکٹک تھا, ان کا ٹول تھا ان کو پش کرنے کا, یا آپ کو لگا کہ ان کی تھوڑی خام خیالی تھی کہ شاید بھارت مان ہی جائے گا, ہم پریشر بلڈ کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف انہوں نے پہلے ٹول کے طور پہ یوز کر کے پھر اس چیز پہ ایگری کروایا؟ بات یہ کہ ہے یہی جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا, پہلے شور تو مچایا نا, اور نہیں اسی نہیں مننی تیری, تو جو مرضی کردا رہو, ٹھیک ہے نا, نہیں اسی نہیں مننی بھائی تیری, میں شور پا رہے تو پائی جا, یہ ایسے نہیں تو ایسے ہوگا, ایسے نہیں تو ایسے ہوگا. ہونا تو یہی تھا جو ہوا ہے, بننا تو بھائی اگر تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ نکال دے اس میں سے, ٹھیک ہے نا, یا اس کو چھوڑیں, آپ آئی سی سی کو تو چھوڑ ہی دیں نا,
پیسے تو خیر آئی سی سی کو بھی بہت آتے ہیں جب ہمارا اور بھارت کا میچ ہوتا ہے, لیکن وہ جو نشریاتی ادارے ہیں کہ جن کا کہ اربوں خربوں روپے جو ہے وہ براڈ کاسٹر کا $3 ملین لگا ہوا ہے, وہی نا, جب براڈ کاسٹر کا اتنا پیسہ لگا ہوا تو وہ مطلب وہ کیسے یہ ہونے دیں گے کہ جناب آپ بھارت جو ہے اس کو ٹورنامنٹ سے اگر بھارت باہر ہوتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے بات. اور لائک وائز یہ پاکستان یا پاکستان اگر باہر ہو جاتا ہے, جیسے بھارت نے کہا کہ چیمپئن ٹرافی پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں اور پاکستان کے بغیر کروا لیتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں یا بھارت میں کروا لیتے. تو میرا خیال ہے دونوں کنٹریز نے اپنی جگہ پہ ٹول کھیلا. انہوں نے کہا جی پاکستان کے بغیر کروا لیتے ہیں, پاکستان کہتا ہے جی ہم آپ کے بغیر کروا لیتے ہیں, ایونچولی آگے اس پہ ماننا تو ہی پڑا. اور خالی یہ نہیں کہ کوئی یہ ہماری بات مانی گئی ہے یا بھارت کی بات مانی گئی ہے, یہ بات مانی گئی ہے ان کی جنہوں نے اس کو پوری دنیا کو دکھانا تھا, براڈ کاسٹر کی, جن کا آپ نے بتایا کہ 3 کتنے ملین ڈالر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اصل میں یہ وہ شاید آپ کو کے بھی علم میں ہوگی اور ہوگی میرا خیال ہے کہ وہ ایک ورلڈ کپ ایسا بھی تھا کہ جس کے اندر شاید آفریدی کو نہیں بنایا جا رہا تھا. جی بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے نا, کپتان کوئی اور جا رہا تھا. برپر ڈال دیا ان لوگوں نے کہ بھائی 2016 کے ورلڈ کپ میں ہے یا نہیں, کہ ہم نے ہار اور جیت دونوں کے اندر جو ہے وہ آفریدی کے جو ہے وہ سارے وہ بنائے بل بورڈ بن چکے تھے, لگ چکے تھے سب جگہ, ہے یا نہیں, سارا کچھ ہم نے لگا دیا داؤ پہ آفریدی کے اوپر, ہارنے پر بھی اور جیتنے پر بھی. دونوں صورتوں میں ہم نے شوٹ کر کے رکھا ہوا ہے, لگا چلا دیں گے. بھائی اگر یہ کپتان نہیں ہوا تو ہمارا تو اربوں روپے جو ہے وہ ڈوب جائے گا. لہذا مہربانی فرمائیں آپ کپتان اس کو بنا کے بھیجیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. اب جو بھی کچھ ہوا ہے نا, یہ خالی جو ہے یہ اہم ہی نہیں, مطلب پاکستان اور بھارت تو خیر وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے, ہم کہتے ہیں ہم جیت گئے, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا تھوڑا سا جو ہے نا جیت کا مارجن ہمیں رکھنا چاہیے. ہم نے کچھ اپنے اس موقع کے اوپر, میرا سر ایک لاسٹ اس ٹاپک کے اوپر آپ سے کوسچن یہ ہے کہ کیا بھارت کا جو ڈینائل ہے اس دفعہ پاکستان کیا ایسی کنڈیشن ابھی, کیونکہ ریٹرن تو کچھ نہیں آیا کانٹریکٹ ہمارے سامنے, کوئی ریلیز بھی جاری نہیں ہوا ICC کی طرف سے, تو پاکستان مجھے تو ویسے بڑی اسٹرانگلی یہ فیل آتا ہے کہ بھارت ڈینائل کر جائے گا جب ایونٹ کا ٹائم آئے گا, اور ابھی سے ان کا میڈیا اس بات کو کوٹ بھی کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو آپ کے خیال میں کیا پھر ایسا ٹول ہوگا ICC کے پاس یا پاکستان کے پاس کہ نہیں جی بھارت کو کمپیل کریں کہ وہ بھی اسی طرح فیوژن ماڈل پہ آئے؟ نہیں, وہ میں نے کہا نا کہ حالات آنے والے دنوں میں تو خاصے تبدیل ہو سکتے ہیں اور ہوں گے, لیکن وہ جو آپ نے ریٹرن کا بھی کہا اس کی بھی میں آج بھی دیکھ کر آ رہا تھا کہ اس کی بھی تیاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور ریٹرن میں آ رہا ہے یہ سارا کچھ کہ ہوگا ایسا ہی. اگر بھارت پاکستان آگے نہیں کھیل رہا اور کہیں اور کھیل رہا ہے, اور تو پاکستان نے بھی جو ہے یہ دونوں ٹورنامنٹ جو ہے نا یہ باہر ہی جا کر کھیلنے اور جہاں پر بھی کھیلنے. اچھا اب ایک بات اور ہے, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سیمی فائنل اور فائنل کا رفڑ جو ہے, جی بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیمی فائنل اور فائنل تک پہنچنے نہ دیا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نہیں, یہ تو بات کی بات ہے کہ یار اگر ہوں گے تو بھارت میں نہیں ہوں گے, وہ کہیں اور ہوں گے. اور اس ڈیڈ لاک کے اوپر, اسی پوائنٹ کے اوپر 15-16 دن ڈیڈ لاک رہا. لیگ میچ کا تو ان کو پرابلم ہی کوئی نہیں, شروع میں کر گئے تھے. پرابلم تو یہ ہے, تو پرابلم کا حل یہ ہے کہ بھئی ہم کچھ صورتحال ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ سیمی فائنل تک جیسے اگر اور وہ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ جس طرح جس کی کڑی یہ تھی کہ بھارت کو اس پریویس ورلڈ کپ میں آگے جانا تھا, تو بھارت کے وینیو پہلے ہی ڈیسائیڈڈ تھے. بھارت واز دا اونلی کنٹری ان T20 ورلڈ کپ جس کا پہلے ہی وینیو ڈیسائیڈڈ تھا, یہ میچ اس وینیو پہ کھیلنا ہے. اگر بہرحال کوارٹر فائنل پہنچتا ہے تو اس وینیو پہ کھیلے گا, اگر سیمی فائنل پہ پہنچے گا تو یہ وینیو ہے. تو جب آپ نے فیور کرنا ہو کسی ٹیم کو تو پھر ICC اس طرح بھی کرتا ہے نا. تو پھر اگر فیور کرنا ہوا تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی مطلب کر رہے ہیں کہ جی سیمی فائنل ہو جاتے اسی تو کھیلنا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور بھائی سیمی فائنل پہنچو گے تو کھیلو گے یا نہیں کھیلو گے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن اس وقت جو بھی صورتحال بنی اس میں یقینی طور کے اوپر نا ICC کو بھی اس مرتبہ گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں. ICC نے وہ یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا کہ جو وہ کر دیتے ہوتے ہیں نا کہ نہیں جی بھارت نے جو کچھ کہہ دیا ہم تو وہی کریں گے, انج نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, پاکستان پہ بڑا ٹھیک ٹھاک پریشر تھا کہ آپ 15-16 ارب لگا چکے ہیں, اور کئی جو میڈیا یا لوگ بات کر رہے تھے کہ ایونٹ ہاتھ سے نکل گیا تو سارے ویسٹ ہو جائیں گے. تو پاکستان نے نفس کی گیم کو بڑا اچھے طریقے سے اور جذباتی ہو کے نہیں کیا. جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ اس میں یہ نہیں ہوا کہ نہیں جی نہیں کرو گے تو ایسے بھی نہیں کریں گے, انج نہیں. بڑے تحمل کے ساتھ جو ہے نا ان کو ٹریپ کیا گیا. اور جے شاہ جو ہے نا وہ بھی اس مرتبہ کچھ جو ہے نا تھوڑے سے ہلے ہوئے ہی لگے. وہ جو ایک ہوتا تھا نا کہ یار وہ دسمبر میں آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا,
भाई एक पाकिस्तान और इंडिया के मैच से सारा कुछ सिस्टम क्लैप्स हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये नहीं कि कोई आप एक मैच नहीं हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का तो ठीक है, हो नहीं, पाइन सारा टूर्नामेंट ही उसके ऊपर बेस कर ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि अगर ये नहीं होगा तो हमारे पैसे वापस करें। हमारे तो वो कहां से देंगे, वो कहां से देंगे, वो कहां से देंगे? और इनको लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर काफी अच्छा खासा लॉस हुआ, लॉस हुआ बिल्कुल। तो अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि दोबारा ये लॉस बेयर करे। और अभी मेरा ख्याल है स्केड्यूल अब आ जाना चाहिए, काफी आज का सुन रहे हैं कि आज की न्यूज है अगर आज ना आया तो फिर मंडे को होगा, क्योंकि संडे सैटरडे संडे शायद उनका ऑफ डेज भी होता है। लेकिन समहाउ मेरा ख्याल अब बन ही चुका है कि रिलीज ही जारी करना, उसमें कोई लंबी चौड़ी चीज। और तो शायद ये कहा जा रहा है कि प्रेस रिलीज तो उन्होंने जारी कर भी दी है कि नहीं, मेरे सोर्सेज के मुताबिक ब्रॉडकास्टर को तो बता चुके हैं, हाँ आप अपनी प्रिपरेशन इससे तैयारी करें जाके। और इनका डेलीगेशन 2 दिन पहले आया, दुबई में कैमरे शैमरे लगना शुरू हो गए, वहां पर वो सारा कुछ जो है आखिर चल। और इधर भी पाकिस्तान में उन्होंने लाहौर कराची को तो फाइनलाइज कर दिया। अब वो जो एक तीसरा वेन्यू वो पिंडी और मुल्तान का चल रहा है, वो उन्होंने विजिट करके देखा है। और क्योंकि जो मुल्तान की एक तो कैपेसिटी अच्छी है, दूसरा ग्राउंड ज्यादा खूबसूरत है, वेदर ज्यादा सूट करता है, तो मेरा ख्याल है कि वो। लेकिन पहले भी मुल्तान ही को ज्यादा वो कहा कि नहीं, लास्ट टाइम अभी पहले इन्होंने पिंडी कहा था, पिंडी भी कहा था कि लेकिन पिंडी का ये मसला ना कि अब जितना सिक्योरिटी मुहैया रखे जाएंगे सारा एरिया आपको कॉर्डन ऑफ करना पड़ना है। हाँ बिल्कुल। तो उस कॉर्डन ऑफ एरिया को, मुल्तान का जो स्टेडियम है वो सिटी से बाहर है, तो वो फिर आपके लिए मैनेजेबल है। अगर पिंडी को करते हैं तो आपका कैपिटल भी, हाँ वो शहर में है, पिंडी भी चौक होता है, इस्लामाबाद भी चौक हो जाता है। तो वो आप मेरा ख्याल है उस सारे सिनेरियो को, इस्लामाबाद को चौक नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद को चौक नहीं किया जा सकता।